بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد عاصم مدنی ہیئر. ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو بیٹا آج ہم 9th کلاس کے لیے لیکچر نمبر 4 لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہم سبق نمبر 3 جو ہے نرسری سبق نمبر 3 کاہلی وہ ہم ڈسکس کریں گے. پہلے 2 اسباق ہم کمپلیٹ کر چکے تھے. اب ہم نیکسٹ سبق نمبر 3 کاہلی اس کو ہم ڈسکس کریں گے. تو آئیے سب سے پہلے ہم اپنے طریقہ کار کے مطابق مصنف کے تعارف کو دیکھتے ہیں. تو میں تمام اسٹوڈنٹ سے کہوں گا کہ آپ اپنی 9th کلاس کی اردو کی کتاب اور رف رجسٹر لے کر اچھے سے لیکچر سنیے تاکہ آپ کو یہ سبق کمپلیٹ سمجھ آ جائے. تو بات کرتے ہیں کہ یہ کس مصنف نے سبق لکھا ہے اور اس کی صنف کیا ہے، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. صنف کا مطلب ہوتا ہے قسم، یعنی یہ سبق کس قسم سے تعلق رکھتا ہے. تاریخ ہے اور ناول ہوتا ہے، افسانہ ہوتا ہے، پھر مضمون ہوتا ہے اور بھی دیگر اقسام ہوتی ہیں. تو صنف کا معنی قسم ہوتا ہے. تو یہ کس قسم سے تعلق رکھتا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. تو آئیے سب سے پہلے ہم مصنف کی بات کرتے ہیں. یہ سر سید احمد خان نے سبق لکھا ہے کاہلی، جو کہ آپ کا سبق نمبر 3 ہے. ان کی تاریخ پیدائش کب ہے؟ ان کی تاریخ پیدائش 1817 ہے. سر سید احمد خان ان کے جو آبا و اجداد تھے وہ ہندوستان آئے تھے اور مغلیہ دربار کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے. پھر اسی طرح سر سید نے اسی زمانے میں جو ہے وہ تعلیم پائی اور ترقی کرتے رہے، یہاں تک کہ یہ منصف کے عہدے پر بھی رہے ہیں، یعنی جج بھی بن گئے تھے. میں آپ کے جو کتاب کے اندر تعارف لکھا ہوا ہے اس کو پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ بھی جب ریڈنگ کریں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے. پھر اسی طرح انہوں نے مسلمانان ہند یعنی ہندوستان کے مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور مراد آباد اور غازی آباد کے اندر انگریزی اسکول کھولا اور علی گڑھ کالج کی بنیاد بھی سر سید احمد خان نے رکھی تھی 1875 میں. یہ میں نے آپ کے سامنے لکھا بھی ہوا ہے. اور پھر جو کہ بعد میں بہت بڑا تعلیمی اور سیاسی ادبی مرکز بن گیا اور انہوں نے انگریزی سے اردو میں تراجم کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی بھی قائم کی ہوئی تھی. یہ ایک علمی اور ادبی رسالہ نکالتے تھے 1870 میں، تہذیب الاخلاق جس کا نام تھا، یہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے. ان کے چند ایک اور بھی کارنامے ہیں جو کہ ان کا اسلوب نگارشاں ہے، لکھنے کا طریقہ کار ہے وہ آسان ہے اور مضامین میں انہوں نے زیادہ لکھا ہے. ڈاکٹر بابا اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق کا کہنا ہے کہ بہت سارے احسانات ہیں سر سید احمد خان کے، اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے اردو زبان کو پستی سے نکالا ہے. اور انہوں نے کافی سارے تصانیف بھی کی ہیں جو کہ آپ کی کتاب کے تعارف میں لکھی ہوئی ہیں ان کے نام، تو آپ ان کو دیکھ لیجیے گا. میں نے جیسے یہاں پر ہنٹ دیا ہے. اور ان کی تاریخ وفات جو ہے وہ 1898 ہے. 1898 میں سر سید احمد خان فوت ہوئے. تو آئیے ہم اپنے سبق کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے کاہلی سبق کی جو صنف ہے، کاہلی سبق کی صنف مضمون ہے. مضمون کیا ہوتا ہے پہلے ہم نے اس کو سمجھنا ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ مضمون کی تفہیم. تفہیم کا مطلب ہوتا ہے کہ سمجھ لیجئے، اس کا فہم حاصل کر لیجئے. مضمون جو لفظ ہوتا ہے نا، مضمون لفظ یہ عربی لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ضمن میں لیے ہوئے. کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات اور تاثرات، کسی سلیکٹڈ موضوع پر، مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، تاثرات کا تحریری اظہار جو ہوتا ہے وہ مضمون کہلاتا ہے. مضمون ایک ترتیب کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے آپ نے علامہ اقبال کی شخصیت پر مضمون لکھا تو کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، پھر کیسے تعلیم حاصل کی، ابتدائی تعلیم، پھر ان کی کالج کی
ماخذ ہے وہ مقالات سر سید عیسیٰ پنجم، جو کہ انہوں نے مختلف موضوعوں پر مضمون لکھے ہوئے ہیں، تو اس میں سے کاہلی سبق لیا گیا ہے۔ تو اب ہم بیٹا سبق کی ریڈنگ کریں گے۔ یہ کاہلی کیا ہوتا ہے؟ کاہلی سستی کو کہتے ہیں، اور سر سید نے اس میں کاہلی کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ میں اس کی ریڈنگ کچھ خلاصتاً مفہوماً کروں گا تاکہ آپ جب ریڈنگ کریں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے تمام الفاظ کے جو مشکل الفاظ ہیں معنی لکھے ہوئے ہیں، اور آپ مزید الفاظ معنی کے لیے اپنی جو اردو کی کتاب ہے اس میں پیچھے جو الفاظ معنی دیے ہوتے ہیں، آپ وہاں سے پہلے الفاظ معنی بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر اس کی ریڈنگ کو دیکھ سکتے ہیں۔ سر سید بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے، مگر کہتے ہیں کہ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے، بلکہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا۔ کاہلی کا معنی ہوتا ہے سستی، دلی قوا کا معنی ہوتا ہے دل کی قوتیں، دل کی طاقتیں، ان کو بیکار چھوڑ دینا۔ ایک بندہ ڈیٹ ہو کے لیٹ گیا ہے، بیٹھ گیا ہے، حالانکہ وہ سب کچھ اپنے پاس وسائل رکھتا ہے، اپنے جو ہے وہ اعضاء کو تندرست رکھتا ہے، لیکن پھر بھی وہ بیکار ہو کے خود بخود اپنے دلی قوا کو، دل کی قوتوں کو بیکار چھوڑ کے بیٹھ گیا ہے، یہ سستی ہے۔ اور اس کے بعد مصنف نے اسی بات کی وضاحت کی ہے کہ جو لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں، روزانہ محنت کرتے ہیں، ان کی بسر اوقات یعنی ان کا وقت اچھا گزرتا ہے، اور روزانہ محنت کرنا ان کی طبیعت ثانی بن جاتا ہے۔ طبیعت ثانی کا مطلب ہوتا ہے پختہ عادت بن جاتا ہے، اور وہ محنت کرتے رہتے ہیں، وہ کم کاہل ہوتے ہیں، اور سخت کاموں میں ہر روز لگے رہتے ہیں۔ اور جو ایسا نہیں کرتے، جن کو یہ کام کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، تو وہ لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ کاہل ہو جاتے ہیں، بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں۔ حیوان صفت کا مطلب یہ کہ جانور بھی ان کو باندھ دیا جاتا ہے، وہ ایک جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں، جگالی کرتے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، تو حیوان صفت ایسے لوگوں کے اندر آ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح انہوں نے کہا ہے کہ پڑھے لکھے ترقی بھی کرتے ہیں، ہزار پڑھے لکھوں میں شاید ایک آدھ ایسا آپ کو ملے گا کہ جو اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لائے، لیکن انسان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے اور اپنے دلی قوا کو بیکار ڈال دے تو وہ نہایت سخت کاہل اور وحشی ہے۔ یعنی پڑھا لکھا ہو کر سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اپنی دلی قوتوں کو بیکار ڈال دیتا ہے، تو یہ بندہ سخت کاہل اور جو ہے وہ سستی کا شکار ہو گیا ہے، نہ کہ کسی کام میں جو ہے وہ سستی دکھانا یہ سستی ہے، بلکہ دل کی قوتوں کو بیکار ڈال دینا یہ سستی ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے اس چیز کی وضاحت کی ہے۔ پھر انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ ایک ایسے شخص کی آپ مثال لیجیے کہ جس کی آمدنی اتنی ہے کہ اس کے اخراجات نکلتے ہیں اور اس کو کوئی محنت مشقت نہیں کرنا پڑتی۔ پھر انہوں نے مثال دی ہے کہ جیسے ہمارے ہندوستان میں ملکیوں لاکھ راج داروں کا حال تھا۔ لاکھ راج محصول نہ دینے والے، محصول کیا ہوتا ہے؟ ٹیکس نہ دینے والے لوگ، ان کی آمدنی اتنی ہوتی ہے کہ ان کا گھر کا نظام چلتا رہتا ہے، وہ ہاتھ بھی نہیں ہلاتے، اپنے دلی قوا کو بالکل جو ہے وہ بیکار ڈال دیتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کے اندر وحشیانہ شوق، وحشیانہ جنگلی طور طریقے حیوانی خصلت میں پڑ جاتے ہیں، حیوانی حالت میں پڑ جاتے ہیں، وحشیانہ شوق یعنی وحشیانہ طور طریقے ان کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو پھر ان کا مشغلہ کیا ہوتا ہے؟ مزیدار کھانے کھانا، قمار بازی کا مطلب ہوتا ہے جوا کھیلنا، تماش بینی، تماشے دیکھنا ان کی عادت بن جاتی ہے۔ تو وہ کیا بن جاتے ہیں؟ وہ بہواڑ بن جاتے ہیں، بد سلیقہ بن جاتے ہیں، بالکل پھوڑ ہو جاتے ہیں۔ اور ہم قبول کرتے ہیں، سر سید کہتے ہیں ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں کہ جن میں ان کی قوائے دلی اور قوت عقلی، قوائے دلی دل کی قوتیں، عقل کی قوتیں کام میں لانے کا موقع ملے، بالخلاف اس کے اور ولایتوں میں، اور خصوصاً انگلستان میں۔ انگلستان مطلب انگلینڈ کے لوگوں جو اس وقت بر صغیر کے اندر جو ہے وہ انگریزوں کا قبضہ تھا، تو وہ اسی حساب سے بات کر رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے
آگے مزید اسی کی وضاحت کی ہے۔ بعض بچے جو 9th کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اس سبق کو پریشان جو ہے وہ ہو جاتے ہیں دیکھ کر کہ مجھے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، تو یہ میں نے آپ کو وضاحت کے ساتھ سمجھا دیا ہے۔ سر سید نے قوائے قلبی، قوت عقلی اور دلی قوا کے الفاظ استعمال کیے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ دل کی قوتوں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو بیکار ڈال دینا، تو انہوں نے ایک دو مثالوں کے ساتھ سمجھایا ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ قوم کی آخر میں کہتے ہیں قوم کی بہتری اسی وقت متوقع ہو سکتی ہے، ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر رہے اور ہم مستعدی رہیں، اس کے لیے تیار رہیں۔ جب تک ہماری قوم سے کاہلی اور دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا یہ نہ چھوٹے گا، اس وقت تک ہم قوم کی ترقی کی بات نہیں کر سکتے، امید نہیں کر سکتے۔ تو یہ بیٹا آپ کے سامنے الفاظ معنی سارے لکھے ہوئے ہیں، آپ اس کو اچھے سے غور سے دیکھ لیجئے اور پھر اسی حساب سے آپ نے ریڈنگ کرنی ہے تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ جب آپ بیٹا اس کی ریڈنگ کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا، اس کی مشق آپ نے کرنی ہے۔ مشق کے لیے آپ متعلقہ گرامر سے بھی مدد حاصل کر سکتے ہیں، اور جب آپ اس کی ریڈنگ اچھے سے کر لیں گے، سمجھ لیں گے، تو اس کے جو شارٹ کوسچن ہیں، مختصر سوالات کے جوابات حل ہو جائیں گے۔ اور پھر اسی طرح اس کی ایم سی کیوز ہیں، 4 ایم سی کیوز ہیں۔ روٹی پیدا کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے محنت کرنا، لوگ بہت کم کاہل ہوتے ہیں، زیادہ محنت کرنے والے ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے اندرونی گواہ کو زندہ رکھے۔ یہ ریڈنگ میں سے ہی ایم سی کیوز ہوتے ہیں۔ قوم کی بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے کاہلی چھوڑ کر۔ پھر خالی جگہ ہے، پھر اسی طرح جو ہے وہ غلط درست ہیں اور اعراب ہے۔ باقی میں نے آپ کو جو ہے وہ مضمون کی تفہیم کر دی ہے کہ تاکہ آپ اس چیز کو، اس سبق کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو بیٹا جس چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ ان کے الفاظ معنی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، اس بک کے پیچھے سے دیکھ سکتے ہیں، متعلقہ گرامر سے بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔